بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشمے دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اٹھو مسلمانوں اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اور نوافل ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ اس کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا نافع ہو یا نافع ہو۔ پھر اللہ کی مہربانی سے جو بھی آپ کے دل میں بات آئے گی اچھی نیک اچھے پروگرام، وہ اللہ آپ کے پورے کرتا جائے گا۔ اس لیے نماز پڑھنے کے بعد یا نافعوں کا ورد کیا کرو۔ تو دوستو برخوردارو، سجدے کی حالتیں، رکوع کی حالتیں اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو اس لیے سنتے چھوڑنے والے سن لیں، نوافل کم پڑھنے والے سن لیں، فرائض کی پابندی آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سنتے اور نوافل کم کرتا ہے نا، فرائض بھی اس سے پھر چھوٹ جاتے ہیں۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر کے دیکھو، پھر دیکھتے ہیں آپ زندگی میں کتنی دفعہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ خالی فرائض پر ہی اکتفا کرتے رہنا، یہ فرائض میں بھی سستی ہو جاتی ہے۔ تو جو سنتوں کی پابندی کرتے ہیں پھر اس سے تکبیر اولیٰ پھر کبھی کم ہی چھوٹتی ہے۔ کیوں کہ اس نے سنتیں اور نوافل کی باقاعدہ پہلے ہی تیاری ہوتی ہے، وہ تو پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو میرے برخورداروں، سنتوں اور نوافل کی کثرت کیا کرو اور باقاعدگی سے ادا کیا کرو، انشاءاللہ تعالی پھر آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہی ایک کمال تھا۔ اللہ کے نیک بندوں سے جو پیچھے ہٹتے ہیں نا، وہ پھر پیچھے ہی ہٹتے جاتے ہیں۔ دوستو برخوردارو، آپ کو کہتا ہوں نا، پارک میں بھی بندے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، چوتھی اس 3 حالتوں میں معافی مل جاتی ہے۔ چوتھی حالت بالکل اختیار مت کرنا، اس میں پھنس جاؤ گے۔ ایک حالت ہوتی ہے اللہ والے بن جانا، جیسے بھی ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، نیک لوگوں کے تعریفیں کرتے ہیں، ہم نیک لوگوں کی تعریفیں ہیں لیکن ان کے خلاف چلتے ہیں۔ یا تو پھر ویسے ہی بن جاؤ، نیک لوگ اللہ والے، یہ تو نمبر 1 بندے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے، اللہ ان کو بھی معاف کرتا جاتا ہے۔ تیسرے لوگ کاروباری، ہمارے جیسے گناہ گار، بیٹھتے بھی کم ہیں لیکن جب ان کی باتیں ہوتی ہیں نیک لوگوں کی تو وہ خوشی سے سن لیتے ہیں اور خوشی سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا، بزرگوں کا خوشی سے باتیں سنتے ہیں اور ان کا خود بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ تو 3 ہو گئے معافی والے۔ خبردار چوتھا مت بننا، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف جو باتیں شروع ہو جاتی ہیں پھر ان کے متعلق غلط باتیں کرتے ہو۔ عام بندے کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ تو تمہاری ساری نمازیں برباد کر دے گا، تمہارا ساری نیکیاں اس میں ڈوب جاتی ہیں۔ کیوں؟ دن میں 5 دفعہ تو تم نے نماز پڑھنی ہے لیکن سارا دن لوگوں کی تو نے غیبتیں کرتی رہنی ہے، کیا پھر تیری وہ نمازیں پھر کام آئیں گی؟ علماء کہتے ہیں کسی اور گناہ سے بندہ نہیں پھنسے گا، یہ زبان سے پھنسے گا جو سارا دن لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ عام بندوں کی، اپنے جیسے بندوں کی جو غیبتیں کرتے رہتے ہیں،
تے چے جائے کہ اللہ کے نیک بزرگوں کی بندوں کی ان کی غیبتیں کرے اور ان کے متعلق غلط ذہن میں خیال رکھیں، باز آ جانا خبردار، اللہ کے نیک بندوں کے متعلق سوچنا بھی مت، تم جیلی دودھ کی طرح سب کو بیچ میں لپیٹ رہے ہو، جیلی نمبر ایک چیز ہوتی ہے تو جیلی آگے بنتی ہے۔ اللہ سے شروع ہوتا ہوں، اللہ سب سے بلند ترین اور پاک ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو سنا کتنے اللہ بنے ہوئے تھے بعد میں، نمرود، شداد، فرعون، کتنے کا نام گناؤں؟ اللہ ایک نمبر ہے نا، اگر تم اللہ کے ایک نمبر کوئی تم باتیں شروع کر دیں تو تیرا ٹھکانہ جہنم نہیں، اور کیا ہوگا؟ نمرود اور شمداد کی بات کر بس، جو غلط بندہ ہے وہ بھائی وہ غلط ہے، جیلی دودھ کی بات کر، اصل دودھ کی کیوں بات کرتا ہے؟ اصل چیز ہوتی ہے تو نقل بنتی ہے، ہم نقلی کو چھوڑ دو پیچھے، نقلی کو جو کچھ مرضی کہہ، اگر اصلی کو بیچ میں کر دیا نا تو بیڑا غرق ہو جاؤ گا۔ اس لیے دوستو، علامہ اقبال بھی کیا ہوتا ہے، علامہ اقبال کو ہی پڑھ لے، خودی کو کار بلند اتنا کہ خدا بندے سے پوچھے بتلا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ ان سے خود پوچھتا ہے کیا چاہتا ہے تو اس لیے دوستو برخوردار ہو، سیدھا سیدھا ذہن رکھنا، یہ الٹے پھلٹے ذہن جو ہے نا ان کو دور چھوڑ دینا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکہ حیو نبیو جو نماز میں پڑھتا ہے وہی بھی بعد میں بھی پڑھ لیا کر، اس نیت سے جس نیت سے نماز میں پڑھتا ہے، السلام علیکہ حیو نبیو، یہ پڑھ لیں گا نا تو سکون بھی آ جائے گا، چین بھی آ جائے گا، صحت بھی بنے گی، بیماریوں سے بچ جائے گا، الجھنوں سے بھی بچ جائے گا، کیونکہ تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچان لیا ہے۔ اور اللہ سے تو بعد میں ملاقات ہونی ہے، جا کے قبر میں پہلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے۔ فرشتے نے یہ نہیں پوچھنا بخاری پڑھ، بخاری شریف پڑھ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے آنا ہے اور فرشتہ کہے گا ان کے متعلق کیا سوچ اور کیا کہتا رہتا تھا۔ تو آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ جو اشر والے دن جب اللہ بھیجے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، پھر جو روتا ہوا جائے گا، پسینے چھوٹے ہوں گے تو جائے گا، اللہ نے بھیجنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھی ہے، جب حقیقت والا دن شروع ہوگا۔ یہ تو اب خواب ہے، خواب میں اچھی زندگی گزار لو تو برخوردار ہو، بات مان لیا کرو، تو مسجدوں کو بات کرو تو پارکوں کو بات کرو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔